رات کے 12 بجے وہ چیف الیکشن کمشنر جو سہولت کاری کرتا ہے مسلم لیگ نون کی اور لندن ایگریمنٹ کی، وہ رات کو 12 بجے کہیں چلا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا، ہم تو نہیں تھے وہاں موجود، اس لیے میں کہتا ہوں آپ کی انٹیلیجنس بہت سٹرونگ ہے۔ وہ کسی مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں اور جب 3 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں تو رزلٹ پہلے رک جاتا ہے اور اس کے بعد چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، آپ کہاں گئے تھے اور کیوں آپ نے ان ریزلٹس کو چینج کیا یا کرایا؟ اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ صحافی جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھتے ہیں، آپ ان کی اوور آل اسیسمنٹ پبلک میں یا ٹی وی میں بیٹھ کے لے لیں، یا آپ خود ان سے انفرادی طور پر پوچھ لیں کہ کیا رزلٹ تھا۔ مجھے ایک میرے دوست نے، میں بتائے بغیر، کیونکہ جس طرح صحافیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا سورس نہ بتائیں، لہٰذا میں اپنے ایک دوست صحافی، مشہور جرنلسٹ اور اینکر پرسن کی بات بتانا چاہتا ہوں نام لیے بغیر۔ اس نے کہا جی میں جب گیا، مجھے کہا گیا سب روک دیں، میں احتیاطاً چلا گیا چیک کرنے کے لیے کہ ریزلٹس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں روک دیے ہیں۔ وہ جو رزلٹ کمپائل کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بڑے گھبراتے ہوئے کہا جی 2/3 میجورٹی سے زیادہ لیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ رزلٹ روک دیں، ہم مجبور ہو گئے ہیں رزلٹ روکنے پہ۔ خیر یہ الگ بات ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی اگر رپورٹ تھی، اور پھر خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں اس دن ہمیں بتایا 7 تاریخ کو جب ہماری ملاقات ہوئی، آپ کہتے ہو کہ جی آپ بنا دیں کمیشن، ضرور بنائیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل پیش ہونے کے لیے تیار ہوں 2014 کا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں 2 دھرنے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے، جو انہوں نے کہا کہ ہماری کس کس سے بات ہوئی تھی، وہ بھی آپ کے آن ریکارڈ کر لیں، کس کس سے دھرنے میں بات ہوئی اور کس کس نے کیا کیا ان کے ساتھ وعدے کیے اسٹیبلشمنٹ کے۔ اور اس کے ساتھ 2 مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہاں جلوس لے کر آئے، ہم نے تو ایک سنگل ایف آئی آر نہیں کاٹی۔ یعنی ایک دھرنے سے تو آپ کو تکلیف ہے، ضرور کریں، اس میں کمیشن سے ہم انکاری نہیں ہیں، مگر باقی دھرنے اور باقی جلوس، اور پھر کیا آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں؟ اگر آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں اور سیاست کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے کہ کون دھرنا آئندہ دیا کرے گا، کون احتجاج کیا کرے گا اور کون لانگ مارچ کیا کرے گا، تو پھر آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یا آئین میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو ایک سپر پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کرا دیں، تاکہ آپ کے پاس اس کا بھی جواز اور حق موجود ہو۔ مجھے روف بھائی دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے کہنا چاہتے ہیں میں مختصر کروں، اس لیے میں اب اپنی بات کو صرف ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا۔ اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلا مطالبہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کروں گا کہ آپ کے لاہور کے وکلاء کے مسائل کو حل کرنا آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے، اور آپ حل کریں، لیکن ان چیزوں کو ایگریویٹ کرنے میں وہاں کی وہ کٹ پتلی حکومت، وہ ڈاکو رانی کے ذریعے جو یہ چاہتے ہیں کہ وکیلوں اور جوڈیشری کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، تو اس حوالے سے میں وکلاء نمائندوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوکسڈ رہیں، تاکہ جسٹس سسٹم کے اوپر جو کچھ اٹیک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں، اور جس انداز سے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول آ چکا ہے آپ کے سامنے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز 6 جج صاحبان نے لکھ کے دیا، اس کے پیرا نمبر پہلے میں لکھا ہوا ہے، پہلے پیرے میں، کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے پریشر ڈالا گیا، اور ایک جج کے آپ کو پتہ ہے باقی تفصیلات، کس طرح برادر نسبتی کو اٹھایا گیا، بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، کیسے ججز ہاسپٹلائزڈ ہوئے، اور وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اور آج ساری ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری یہ لکھ کے دے چکے ہیں، سپریم کورٹ میں آپ کے سامنے ہے، کہ آج یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز دباؤ ڈالتی ہیں سیاسی کیسز میں، تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں اور اپنے جو ان کے مخالف ہیں، یعنی پی ٹی آئی، ان کے خلاف فیصلے لے سکیں، کیونکہ اور تو پولیٹیکل پارٹیز تو کوئی ان کا مخالف ان کے بقول کوئی نہیں ہے، چونکہ باقیوں کو تو انہوں نے گود لیا ہوا ہے، ان ریجیکٹڈ افراد کو کٹ پتلیوں کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، ہارنے کے باوجود ان کو فارم 47 کے ذریعے یہاں لا بٹھایا گیا ہے، جس کی تازہ ترین مثال وہ انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ لیاقت چٹھا، کمشنر راولپنڈی، وہ نثار چیمہ سابق MNA مسلم لیگ نون، وہ مصطفیٰ ایم کیو ایم کے، کامران ٹیسوری، ان سب کی سٹیٹمنٹس کو اگر آپ یکجا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب یہاں صرف دال میں کچھ کالا نہیں ہے، دال ہی ساری کالی ہو چکی ہے۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود صرف ایک شخص کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی،
وہ ہیں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان۔ نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں مل رہی، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ درست ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، درست نہیں ہوئے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ایک پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا، اور ان کے بقول یہ ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے یہ الیکشن کرانے ہیں یا کرائے تھے وہ فرشتے ہیں، جوڈیشری کے ذریعے الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اس سب کچھ کے باوجود میں اور الیکشن کمیشن کی وہ تمام تر حرکتوں کے باوجود جو کچھ انہوں نے کی، لیکن آج بھی اعتراض ان کو اگر ہے تو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر ہے، اور جو کردار انہوں نے خود ادا کیا ہے ان الیکشنز میں وہ ان کو ذرا برابر بھی نظر نہیں آ رہا۔